بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز ٹائم میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج ہم ایک ایسے ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا، یعنی کہ کوئی خاتون کسی صوبے کی وزیر اعلیٰ نہیں بنی، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے گزشتہ روز شہباز شریف نے چوہے شجاعت حسین کی رہائشگاہ پر ایک بڑا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اور ان کے قائد نواز شریف کی طرف سے مریم نواز کو پنجاب کا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب جو کہ آپ انتظامی حوالے سے اور آبادی کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، اس کی ایڈمنسٹریشن کے لیے مریم نواز کو چیف منسٹر پنجاب کے طور پر نامزد کر دیا گیا ہے۔ اب اگر ہم پنجاب میں نمبر گیم دیکھتے ہیں تو مسلم لیگ نون میں آج بھی 4 سے زائد آزاد ارکان شامل ہوئے ہیں، اور ہمیں اس وقت پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ساتھ جب چل رہی ہے تو ہمیں ان کی وزارت اعلیٰ میں کوئی شک و شبہ نظر نہیں آ رہا۔ مریم نواز اس وقت مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر ہیں، چیف آرگنائزر ہیں، اور انہوں نے اپنی عملی سیاست کا آغاز اپنی والدہ کے ساتھ اس وقت کیا تھا جب پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو یہاں پر ماشاء اللہ نافذ کر دیا تھا۔ ہم نے ان کو اپنی والدہ کے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا اور مختلف سیاسی سرگرمیاں کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک طویل جلا وطنی بھی برداشت کی جو کہ ان کی فیملی کے ساتھ تھی، اور پھر جب وہ وطن واپس آئیں مشرف دور میں جلا وطنی گزارنے کے بعد، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عملی سیاست کا آغاز ان کا 2012 میں ہوا تھا، جب انہوں نے 2013 میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کی تھی۔ اس قیادت کے بعد وہ جب ایوان وزیر اعظم اپنے والد کے ساتھ پہنچیں تو وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی چیئرپرسن بھی رہیں، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ ان کے کریڈٹ پر جاتا ہے، اسی دور میں اس کا آغاز ہوا۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ مریم نواز اپنے دادا میاں محمد شریف کی بہت لاڈلی، اور جب ہم شریف میڈیکل اور ایجوکیشن ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کی سربراہی وہی کرتی رہی ہیں، اس کو وہی چلاتی رہی ہیں۔ اس کے بعد 2018 کے انتخابات مریم نواز اپنے والد کے ہمراہ جولائی میں 2018 میں جب وطن واپس لوٹی تو ان کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ یہ ان کی اس کے بعد گرفتاری تھی جب ان کو اس سے پہلے پرویز مشرف کے مارشاء میں نظر بند رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد مریم نواز کو عمران خان کے دور میں اس وقت بھی گرفتار کیا گیا نیب کے مقدمات میں، جب وہ کوٹ لکھپت جیل میں اپنے والد سے ملاقات کر رہی تھیں۔ ان کے چچا بھی وہاں پر موجود تھے، شہباز شریف۔ مریم نواز پر نیب کے مقدمات قائم کیے گئے، لیکن ان تمام میں اب تک وہ باعزت بھری ہو چکی ہیں۔ جو مختلف لوگ مریم نواز کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کلثوم نواز کی تصویر ہے اور انہی کا وہ دوسرا عکس ہے، اور اب وہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں تو اس وقت ان کے چچا وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی دیگر خوبیوں میں جائیں، ان کے بارے میں بات کریں، تو ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے کسی بھی دوسرے رہنما سے زیادہ ٹویٹر پر یا ایکس پر یا آپ سوشل میڈیا پر کہہ سکتے ہیں کہ متحرک ہے۔ اس وقت مریم نواز کے ایکس کے اوپر 81 لاکھ سے زیادہ فالورز موجود ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ خود اپنی ٹیم کی بجائے خود اپنے اکاؤنٹ کو، اپنے ہینڈل کو ٹریٹ کرتی ہوئی اور وہاں پر جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر ہم باقی چیزیں دیکھیں تو ان کی وجہ شہرت، ان کی پرسنالٹی بھی ہے۔ مسلم لیگ نون والے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی پرسنالٹی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں والے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، تنقید کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن بہرحال ان کی ڈریسنگ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، متانت نظر آتی ہے۔ کئی جگہ پر یہ بھی لگتا ہے کہ وہ بینظیر بھٹو کی طرح اپنی ڈریسنگ میں نظر آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز مشہور ہے وہ ان کے بیگز ہیں، ان کے سینڈلز ہیں، اور ان کا کافی مگ ہے جو ہمیں ان کی بہت ساری تصویروں میں ان کے ساتھ نظر آتا ہے، اور یہ کافی مگ جو ہے بہت جگہ پر ڈسکس بھی ہوتا رہا۔ برانڈز کے حوالے سے کانشیس نظر آتی ہیں، ایسی چیزوں کو استعمال کرتی ہیں جو مہنگے برانڈز ہیں، اور وہ اس پر ڈسکس بھی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر، تعریف میں بھی تنقید میں بھی۔ مریم نواز کیسی وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گی، کیسی وزیر اعلیٰ ثابت نہیں ہوں گی؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر جب موجود ہوگی تو مریم نواز جب پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کو سنبھالیں گی
تو یہاں پر پنجاب میں جب ہم نے یہاں پر شہباز سپیڈ کو دیکھا، جب ہم نے یہاں پر چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا صوبہ چلاتے ہوئے دیکھا، جب ہم نے اس کے بعد عثمان بزدار کا دور دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے محسن سپیڈ کو بھی دیکھا کہ کس طرح ایکٹیولی انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کو شروع کیا، تکمیل تک پہنچایا، مریم نواز کیسی وزیر اعلیٰ ثابت ہوں گی، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اور ہم نے پوری کوشش کی کہ آج ہماری جتنی پینلسٹ ہیں وہ خواتین ہوں، اور خواتین ہی مریم نواز پر بات کریں. ہم ٹیلی فون لائن پر بھی جن کو لیں گے یا ہمارے ساتھ جو ٹیلی فون لائن پر آئیں گے، کوشش ہوگی کہ صرف خواتین سے بات کی جائے. اور سب سے پہلے میں یہاں پر بہت ہی مشکور ہوں، نایاب جان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ نایاب. آپ وکیل بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کو، پیپلز لائر فورم کو بھی یہاں پر ریپرزینٹ کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی سیدہ زہرا بخاری بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ بھی وکیل ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. آپ بھی یہاں پر موجود ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں سیدہ لبنہ ایڈوکیٹ انصاف لائرز فورم سے ہیں، وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گی. غالباً ٹریفک کی وجہ سے یہاں پر پہنچنے میں ان کو دیر ہو گئی. سب سے پہلے نایاب، مریم نواز ایز وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ کیسا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنے جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو نامینیٹ کرے. تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی پاکستان مسلم لیگ نواز نے یہ فیصلہ کیا ہوگا. اگر آپ میری رائے جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب کی رہنے والی بھی ہوں، لاہور کی رہنے والی بھی ہوں، تو میں اس وقت یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا اور پنجاب کے لوگوں کا بھی سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں اس پولرائزیشن اور تقسیم اور نفرت کی جو ایک سیاست ہم دیکھتے آئے ہیں پچھلے کئی سالوں میں، اور جس کی وجہ سے ہماری جو جینیون گورننس کے ایشوز ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارا جو کیمپین تھا، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کیمپین تھا، جو آج سب لوگ مانتے ہیں کہ سب سے سکسیسفل الیکشن کیمپین تھا جو کسی بھی جماعت نے رن کیا ہو، تو میں یہ چاہوں گی کہ بطور وزیر اعلیٰ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ماضی میں انہوں نے اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے ہیں جو کہ تھوڑے تلخ ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان اور پنجاب کے لوگ اب یہ نہیں چاہتے. تو میرا تو یہی مطالبہ ہوگا کہ نفرت، تقسیم اور پولرائزیشن کی سیاست مت کی جائے، بدلے اور انتقام کی سیاست نہ کی جائے، اور گورننس کے اوپر فوکس کیا جائے. جو لوگوں کے اس وقت پرابلمز ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جائے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شریف میڈیکل ٹرسٹ کو چلاتی رہیں، شریف ایجوکیشن ٹرسٹ کو چلاتی رہیں، وہ یوتھ پروگرام کی انچارج رہیں، اس پر پھر اعتراض کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، پھر وہ معاملہ عدالت میں گیا، پھر انہوں نے چھوڑا. اب وہ پارٹی کی چیف آرگنائزر بھی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ انتظامی طور پہ چلا لیں گی؟ دیکھیں، انتظامی طور پر پارٹی یہ بہتر جانتی ہوگی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید بہتر فیصلہ یہ ہوتا کہ جو کوئی ایکسپیرینسڈ اگر شخص ہوتا، کیونکہ پنجاب ایک بہت ہی اہم صوبہ ہے، اور کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں ہم نے اتنی مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس دیکھی ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے دور میں جب عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ایکسپیرینس کو ادھر ترجیح دینی چاہیے تھی، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی موقع نہیں ہے، کوئی بھی لیوریج نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایکسپیرینس لوگوں کو اگر ہینڈ اوور کیا جاتا تو شاید بہتر ہوتا. شاید ان کی پارٹی کے اندر بھی بہتر ریسیو کیا جاتا کہ فیملی سے باہر اگر کسی کو یہ عہدہ ملتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ پنجاب کے شہری ہونے کے ناطے، لاہور کی شہری ہونے کے ناطے، میں یہ چاہوں گی کہ جو بھی اس عہدے پر آئے وہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ اور لاہور کے لوگوں کے ساتھ جسٹس کر سکے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ انتقامی سیاست جو ہے وہ نہ کریں اور گڈ گورننس کے اوپر. لیکن نایاب، اگر جو مطالبات اور جو ایکسپیکٹیشنز آپ کی مسلم لیگ نون سے ہیں وہ مجھے پیپلز پارٹی میں تو نظر نہیں آتی. آپ کہتی ہیں کہ ایکسپیرینسڈ بندے کو لایا جاتا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ تلخ بیان نہ دیے جاتے. تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے دونوں آپ کی نگیٹ کرتے ہوئے چیزیں نظر آتی ہیں. تلخ بیان بھی انہوں نے دیے، پوری انتخابی مہم میں دیتے رہے، اور ان کو منع بھی کیا جاتا رہا لیکن وہ دیتے رہے.
ایکسپیرینس کی بات کریں تو بلاول ابھی ینگ ہیں 35 ایئرز اولڈ جسٹ, اور ان کو پرائم منسٹرشپ پریمیئرشپ کے لیے نامزد کر دیا گیا پارٹی کی طرف سے. تو جو دونوں مطالبات آپ پی ایم ایل این کے سامنے رکھ رہی ہیں, یہ تو پیپلز پارٹی نے خود نہیں پورے کیے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایکچولی ثابت کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پورا الیکشن کیمپین جو ہے اس کا سینٹرل میسج یہ تھا کہ میں پرانی سیاست جو کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست ہے اس کو ہمیں مسترد کرنا چاہیے, سیاستدانوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. جی ہاں, انہوں نے اپنے اپوننٹس کے اوپر تنقید ضرور کی کیونکہ وہ لاہور سے بھی الیکشن لڑ رہے تھے. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاہور شہر کو پیرس بنا دیا ہے, یہ کر دیا, انہوں نے عوام کے سامنے حقائق رکھے. تو الیکشن مہم کے اندر ان کا ایک بڑا میسج یہ تھا, انہوں نے بار بار یہ کہا کہ سیاستدانوں کو دشمنی نہیں کرنی چاہیے, ہم مخالفین ہو سکتے ہیں لیکن ہم دشمن نہیں ہیں. دوسری, جہاں تک آپ نے ایکسپیرینس کی بات کی ہے, میں بالکل اس سے اختلاف کرتی ہوں. 2018 کے بعد سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو عملی کردار ادا کیا ہے پاکستان کی سیاست میں, ان کو پارلیمنٹری ایکسپیرینس بھی آ چکا ہے, اور فورن منسٹر بننے کے بعد دیکھیں ان کے مخالفین تک یہ مانتے ہیں کہ ان کی اتنی اعلیٰ کارکردگی تھی ایز فورن منسٹر. انہوں نے پاکستان کو آئسولیشن کے ایک انوائرمنٹ سے نکالا, وہ ایک بہت ہی مؤثر فورن منسٹر تھے. تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, وہ ایک ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہیں, اور وہ بلاول کا اور مریم کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. بلاول کا اور مریم کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. آپ نے کیونکہ ایکسپیرینس کے اندر پوچھا, آپ نے گورننس کے ایکسپیرینس کے اندر پوچھا, تو وہاں پر آئی بلیو کہ کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پارلیمان کے اندر نہیں رہ چکی ہیں اور انہوں نے گورننس کے جو امپورٹنٹ عہدے ہیں وہ نہیں سنبھالے ہیں پہلے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ یہ کمپیریزن کرنا ایک انفیئر بات ہے, کیونکہ وہ پارلیمانی پالیٹکس کا بھی حصہ رہے ہیں اور ان کے پاس ایک بہت اہم عہدہ تھا جس پہ انہوں نے پاکستان کو انٹرنیشنلی بھی ریپرزینٹ کیا. چلے ٹھیک ہے سعیدہ سارا, مجھے یہ بتائیے گا, ساری باتیں سن لی آپ نے, وہ کہہ رہے ہیں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے بلاول کے ساتھ. تو مقابلہ کیونکہ وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہے, پارٹی کو انہوں نے لیڈ کیا. مریم اگر تلخ بیانات نہ دیں, نفرت کی, تقسیم کی, بدلے کی, انتقام کی سیاست کو ختم کر دیں, پھر ہے ٹھیک. جس طرح سے انہوں نے بات کی مریم نے پہلے بھی کہ موازنہ کیا, کمپیریزن کیا ایک جو ہے بلاول بھٹو صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا, تو اگر ہم کمپیریزن دیکھیں تو یہ تو واقعی بہت بڑا ڈیفرنس ہے, کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے تو جیل بھی کاٹی, مریم نواز صاحبہ نے تو سیاسی انتقام بھی بھگتا, مریم نواز صاحبہ نے تو جو ہے اپنے والد کی غیر موجودگی میں پارٹی کی کمان بھی سنبھالی, مریم نواز صاحبہ نے تو ایسے تلخ فیصلے بھی کیے کہ جو کہ شہباز شریف صاحب بھی جن کو ماننے پر جو ہے نا وہ ہو گئے کہ جی مجبور ہو گئے چچا بھی مجبور ہو گئے کہ بھتیجی کی بات کو مان لیں. کیونکہ مجبور اس لیے ہوئے کیونکہ انہوں نے ان کی وہ صلاحیتیں, وہ ان کا جو کردار تھا پارٹی کو اکٹھا رکھنے میں اور پارٹی کو جوڑے رکھنے میں, تو وہ دیکھتے ہوئے پارٹی نے اس فیصلہ کیا. اور یہ فیصلہ صرف نواز شریف صاحب کا نہیں ہے, یہ فیصلہ صرف کچھ عہدیداران کا نہیں ہے, یہ فیصلہ جو ہے پارٹی کا ہے. یہ فیصلہ جو ہے اس میں قائد محترم جو ہے شہباز شریف صاحب کی بھی رضامندی شامل ہے. تو یہ ان کی رضامندی اور ان کی جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے, ان کی صلاحیتیں دیکھتے ہوئے کہ جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے پارٹی کے لیے کام کیا, اپنے نوجوانوں کو, اپنے طلباء کو, ان کے مسائل کے حل کو آگے رکھا. اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے اگر ہم اسی طرح جو ہے صلاحیتوں کو دیکھیں مریم بی بی کی, تو ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ مریم بی بی نے کبھی بھی انتقامی سیاست نہیں کی, انتقامی سیاست کا جواب انتقام سے نہیں لیا. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو منوایا, اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ بی بی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ سامنے انتظامی تجربہ ہے. جی, میں ایڈمنسٹریٹو حوالے سے ہی کہہ رہی ہوں, اگر وہ ایک پارٹی کو جوڑے رکھ سکتی ہیں, قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں ایسے فیصلے لے سکتی ہیں جس نے پارٹی کو سنبھالا مشکل اوقات میں,
ایسی پی ڈی ایم میں جو ہے ایسی ان کو جوڑے رکھ سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایڈمنسٹریٹو جہاں تک بات آتی ہے, نون لیگ تو پہلے بھی اس کی مثال آپ ہے, ایڈمنسٹریٹو وزیر اعلیٰ انہوں نے دیے قوم کو, جس کی مثال آج خود جو ہے محسن سپیڈ جن کو آپ کہہ رہے تھے ابھی, محسن نقوی صاحب بھی جو ہے وہ دیتے ہیں کہ ایسے ایسے پروجیکٹس, ایسے تیزی, ایسی پھرتیاں جیسے, اور ان کو بھی بہتر پتہ ہے. کمپیریزن دیکھیں نا, پیچھے ہمارے پاس جو مثالیں موجود ہیں, ٹھیک ہے عثمان بزدار صاحب کو تو میں بھی تنقید کرتا ہوں, ٹھیک ٹھاک قسم کی کرتا ہوں, لیکن چودھری پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ ایک بڑی اچھی وزارت اعلیٰ تھی, بڑے زبردست قسم کے منصوبے دے کر کے وہ صوبے کو تعلیم مفت کی انہوں نے 1122 دیا. اور پھر خود شہباز شریف کو دیکھ لیں, شہباز شریف اپنی جگہ پہ ایک بڑا ایگزامپل. تو جب ہم اس قسم کے وزرائے اعلیٰ کے بعد مریم نواز کو دیکھیں گے تو وہ کمپیٹ کر سکیں گی؟ جی بالکل کمپیٹ کر سکیں گے, اینڈ اٹ از آلویز دا فرسٹ ٹائم. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کے طور پہ بے نظیر صاحبہ کو آئی تھی اور لوگوں نے اسی طرح سپورٹ کیا تھا. اسی طرح لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں ہم لوگ جو ہیں اس ڈسکرمنیشن سے باہر نکل آئے ہیں, جو جینڈر ڈسکرمنیشن ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد, لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بہتر ایڈمنسٹریشن ہوئی جائے. اور مریم نواز کر سکیں گی؟ بالکل کر سکیں گے, کیونکہ پی ایم ایل این پہلے بھی ایسے بہتر ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ پرووائڈ کر چکے ہیں, جو کہ سندھ کے لیے, بلوچستان کے لیے اور خود کے پی کے لیے ایک مثال بن چکے ہیں. تو آپ مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن نہیں, کامیاب ہوں گی؟ بالکل بالکل جی انشاءاللہ. کیونکہ اچھا اس پر میں دوبارہ اور بھی بات کرتی ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ آمنہ عثمان بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. آپ کا تعلق اس فکر کو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ بھی کریں گی, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں. اور آمنہ, یہاں پر دو قسم کی چیزیں سامنے آئیں, اور یہاں پر کہا گیا کہ اگر ایکسپیرینس بندہ کوئی آ جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا, لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے تو جیلیں بھی کاٹی, قربانیاں بھی دیں. تو کس طرح دیکھتی ہیں آپ مریم نواز کو؟ جی اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ میں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ نہیں کروں گی. میں ایک جرنلسٹ ہوں. جرنلسٹ کا کام جو ہوتا ہے وہ میرے خیال میں دونوں سائڈ پر ایک چلتا ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو سب سے بڑا میرے خیال میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو یہ موروثی سیاست ہے کہ مطلب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ حمزہ ہے, مریم ہے, بار بار انہی کے درمیان کیوں یہ گھوم رہی ہے. تو وزیر اعظم ہے تو وہ بھی انہی کی فیملی کا بن رہا ہے, اور اسی وجہ سے میرے خیال میں چودھری نثار صاحب بھی جو ہے وہ چھوڑ کے گئے تھے, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں بچوں کی غلامی جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں شاہد خاقان عباسی نے بھی اسی پر اعتراض کیا تھا. جی بالکل. اور میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کو اگر ابھی تو خیر یہ فائنل بھی نہیں ہوا کہ وہ بن رہی ہیں کہ نہیں بن رہی ہیں. نہیں فائنل تو کیا کسر کیا رہے گی بیچ میں, کمی کیا رہے گی؟ سر ابھی دیکھیں نا, ان کی سیٹ کے اوپر کیس چل رہا ہے. مہر شرافت جو ہے انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کے اوپر کیا ہوا ہے کہ 40% خواتین جو ہے وہ انہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ فارم 45 کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے مریم نواز کو نہیں, مہر شرافت کو ووٹ دیا. تو وہ پہلے تو اس کیس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے. اچھا ابھی جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کے لیے میرے خیال میں بہت بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ ایک تو ابھی جس طرح آپ نے بات کی کہ تجربہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بے شک چیف آرگنائزر رہی ہیں, بہت سارے لوگوں کی حمایت حاصل تھی ان کو, نواز شریف صاحب کی تھی, شہباز شریف صاحب کی تھی, حمزہ کی تھی, لیکن ان کو میرے خیال میں کچھ گورننس کا ایشو آئے گا. جیسے کہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بیوروکریسی کا ایشو ان کو آ سکتا ہے, ایڈمنسٹریشن کا ایشو ان کو آ سکتا ہے. تو وہ تو ان کا ابا جان بیٹھے ہوئے ہیں نا دیکھنے کے لیے, نواز شریف بھی بیٹھے ہوئے ہیں, چچا وزیر اعظم ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی حمزہ یہاں پہ موجود ہوں گے, تو وہ کنٹرول نہیں کر لیں گے؟ نہیں, لیکن دیکھیں آپ عوام بہت ناراض ہے, بہت ساری خواتین جو ہے وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ اس وقت جیلوں میں ہیں. اگر تو مریم نواز آتی ہیں تو میرے خیال میں سب سے پہلے جو ہے نا ان کو ریگارڈلیس اینی پولیٹیکل افیلیشن ان کو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بھی کوئی خواتین جیلوں میں اس وقت موجود ہے پولیٹیکلی, تو ان کو ضرور آزاد کروانے کے لیے وہ کوششیں کریں, اور بینگ اے وومن میرے خیال میں ان کو she should do that. اچھا چلیں, اس میں ایک اور چیز آپ نے بینگ اے وومن, اچھا پتہ نہیں میں یہ سوال کرنے لگا ہوں آپ کو کیسا لگے گا, اچھا لگے گا یہ نہیں لگے گا. خواتین ڈریسنگ کو بڑی اہمیت دیتی ہیں, برانڈز کو بڑی اہمیت دیتی ہیں. مریم نواز کی ڈریسنگ, ان کے بیگز, امپورٹڈ برانڈڈ بیگز, ان کے سینڈلز, ان کے جوتے, ان کا کافی مگ, تو وہ برانڈ تو ہیں پھر. نہیں برانڈ تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ایک بہت خوبصورت خاتون ہے, اور بینگ اے وومن میں بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, اور اگر وہ ایز اے وزیر اعلیٰ پنجاب آتی ہیں تو میں اس کو بہت اپریشیٹ کروں گی. لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جس طرح سے لوگوں کی بہت اگر خواتین کے نمائندے کے طور پہ وہ آ رہی ہیں
تو خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد 40% میرے خیال میں پاکستان میں جنہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ کیا، اور وہ سوال کریں گی میرے خیال میں. یہ کیسے پتہ چلا کہ اتنی خواتین نے ووٹ کیا؟ یہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر فارم 45 کے ذریعے سے بھی آئی ہیں، اور ایک پورا اس کا سروے ہے. آپ کا ایک بڑا جینون اعتراض ہے، یہاں پہ زہرا موجود ہیں، سیدہ زہرا بخاری موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں فیملی کیوں؟ زہرا فیملی کے بعد فیملی اپنی فیملی سے پھر فیملی لے آئے، کیوں؟ دیکھیں جی، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ تجربہ اور تجربہ، تو میاں نواز شریف سے زیادہ تجربہ کس کے پاس ہے؟ میاں شہباز شریف سے زیادہ تجربہ کس کے پاس ہے؟ 3 بار کے وزیر اعظم اور 1 دفعہ کے اور بھی نامکمل وزیر اعظم کا اگر موازنہ کیا جائے تو میرا خیال ہے اس کے مقابلے میں تو جو ہے تجربہ کار شخص کو ہی جو ہے وہ تجربہ ہے ان کے پاس، ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے. دوسرا وہ کہہ رہی ہے ابھی تک تو سیٹ پہ فیصلہ ہی نہیں ہوا، پتہ نہیں بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. جی، نون لیگ تو یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کی طرف سے سی ایم جو ہے وہ کون ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بات جاری ہے. اور جس طرح سے آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا اور پھر درمیان میں کہا برانڈز کی بات کی، تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہر سیلف از اے برانڈ. اور بالکل جس طرح سے بی بی کے اوپر بھی بات کی جاتی تھی کہ جی ان کے اتنے مالیت کی ڈائمنڈز پہنتے ہیں، تو یہ ہمیشہ سے ایک ویسے جو ہے نا توجہ کا مرکز رہے کہ خواتین کچھ بھی پہن لیں تو اس کے اوپر ڈسکشن ضرور ہوتی ہے. تو یہ تو ہر محفل اور ہر اس کی بات ہے. تو یہاں پہ تو بات سیاست دانوں کی اور پھر ہماری قائد کی ہے کہ بے شک وہ انہوں نے ہمیشہ اچھی چیز کا ہی انتخاب کیا ہے، اور ہمیشہ خواتین کا تو یہی شوق ہوتا ہے اور یہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے سے اچھے کپڑا پہنے اور اچھے سے اچھی چیز پہنے. نیاب، آپ اس کو کس طرح کمنٹ کرتی ہیں اس چیز پہ؟ میں مناسب نہیں سمجھتی، خاص طور پہ پبلک فگرز جو خواتین ہوتی ہیں. پہلے ہی ہمارے معاشرے میں بہت obsession ہے خواتین کے کپڑوں اور ان ساری چیزوں سے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ میں کامنٹ کروں گی، لیکن نہیں کچھ لوگوں کی تعریف ہوتی ہے، جیسے ہینا ربانی خان ہے، آپ ایک برانڈ کے طور پہ وہ بھی سمجھی جاتی ہے، ان کی جو ڈریسنگ ہے، ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اپریشیٹ کی جاتی ہے خواتین کے اندر. جی، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ ان کا کام جو ہے وہ بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ان کی ذاتی ایک چوائسیز ہیں، جو بھی وہ اپنی امیجری بنانا چاہتی ہیں، جو بھی وہ پہننا چاہتی ہیں. میرے لیے ایز سچ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. زیادہ امپورٹنٹ یہی رہے گا کہ وہ خواتین کے لیے کیا اقدامات کریں گی، کیونکہ بہت یہ ایک امپورٹنٹ میرے خیال میں ذمہ داری بھی ہے کہ وہ خاتون وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں اتنے ایک اہم صوبے کی. تو کیا اقدامات ہوں گے، کیا خواتین کو امپورٹنٹ رولز ملیں گے. اور دوسرا یہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ ان کی جو پالیٹکس ہوگی وہ کس سٹائل کی ہوگی، وہ ریاکشنری پالیٹکس ہوگی جو بدلے اور انتقام پہ مبنی ہوگی، یا پھر وہ ایک پازیٹیو طرح کی پالیٹکس ہوگی جو گڈ گورننس اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلے. یہی چیز جو ہے ابھی زہرا جو بات کر رہی تھی، آمنہ آپ کی طرف، کہ یہ جو ان کی پرسنالٹی، ان کے ڈریسز ہے، ان کے بیگز ہے، پوری کی پوری پرسنالٹی ہے، ان کا کافی مگ ہے، یا جو بھی یہ سارا کچھ ہے، وہ پلس میں جائے گا مائنس میں جائے گا؟ تو دیکھیے میری بات سنیں، یہ چیزیں جو ہے نا یہ کبھی بھی پلس میں نہیں جاتی ہیں. میں خود بھی ایک انفلوئنسر ہوں، مجھے بھی بہت سی یاد آتی رہتی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا اگر میں اچھا کام نہیں کروں گی تو میری ڈریسنگ، میری یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میرے حق میں جا سکتی ہیں. مریم نواز اگر ایز اے وزیر اعلیٰ آتی ہیں تو میں ان کو ویلکم کرتی ہوں، کیونکہ بینگ اے فیمیل مجھے بھی اچھا لگے گا کہ ایک خاتون آئیں اور وہ ہمارے مسائل کو دیکھیں. تو پہلے ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ بڑے بڑے خاندانوں سے خواتین آتی تھیں، لیکن اب یہ 5 سال سے میرے خیال میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اب مختلف اپنے حلقوں سے جو ہے وہ خواتین آ رہی ہیں منتخب ہو. تو بینگ خاتون کارکن جو ہے وہ خواتین اپنے آپ کو بہت غیر محفوظ تصور کرتی ہیں، سیکیورٹی کے حساب سے، صحت کے حساب سے، تعلیم کے حساب سے. میرے خیال میں اگر مریم نواز آتی ہیں ان کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. خواتین کو ان معاملات میں پذیرائی ملنی چاہیے. مہنگائی کا ایک طوفان ہے. اب خواتین جو ہوتی ہیں وہی بجٹ بناتی ہیں، انہوں نے گھر چلانا ہوتا ہے. تو اگر وہ ان خواتین کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتی ہیں تو میرے خیال میں ان کو مہنگائی کو کچھ کم کرنا چاہیے. جاب سیکیورٹی نہیں ہے بالکل بھی، اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. اور سب سے جو بڑا مسئلہ مجھے نظر آتا ہے کہ پاکستان کی آبادی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، لاہور میں ٹریفک بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو برتھ کنٹرول کی طرف جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو دیکھنا چاہیے، اس کے اوپر تھوڑا کام کریں. تو میرے خیال میں وہ اگر اس طرح کے کچھ اقدامات کرتی ہیں تو پھر وہ اپنی جگہ خواتین کے دل میں بہت زیادہ بنا سکتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آمنہ عثمان ہمارے ساتھ موجود تھیں.
اور نایاب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، زہرا موجود ہیں، اور سیدہ لبنہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتی ہے، لیکن ان سے بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دی بریک۔ ناظرین، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے نایاب جان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، سیدہ زہرا بخاری مسلم لیگ نون سے موجود ہے، اور اس سے پہلے آمنہ عثمان جرنلسٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھی، اور اب ہمیں سیدہ لبنہ محمود نے جوائن کیا ہے۔ آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ رہ چکی ہوئی ہیں، لاہور بار کی انصاف لائرز فورم سے تعلق ہے، ایک خاتون ہے، اور لبنہ ایک خاتون پہلی مرتبہ کسی صوبے کی وزیر اعلیٰ بننے جا رہی ہیں، اور پنجاب جیسے صوبے کی، کیسا؟ بات صرف یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ جس پرسنالٹی کو آپ یہاں کا سی ایم بنانا چاہ رہے ہیں ان کی پرسنالٹی اور ان کی جو بھی معاملات ہیں پارٹی کے ساتھ یا جو جنرل پولیٹکس میں ان کے جو معاملات پرسنالٹی ٹھیک ہے ان کی، وہ ٹھیک ٹھاک کپڑے شپڑے؟ دیکھیں بات صرف یہ ہے، دیکھیں اگر آپ نے کپڑے شپڑے ہیں، اگر ماڈلنگ کروانی ہے تو وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، یہاں پر کسی ماڈل کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر آپ وزیر اعلیٰ کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، وزیر اعلیٰ کے لیے بات کی جائے کہ دیکھا جائے گا کہ آیا انہوں نے پارٹی میں کیا ڈیلیور کیا، پبلک میں کیا میسیج دیا، اور آئندہ وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے وہ جو ہے وہ پاکستان کو، پنجاب کو کیا ڈیلیور کریں گی۔ اس میں ہمیشہ جو ہے وہ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، نون کی طرف سے بھی ایک اعتراض آیا ہمیشہ سے رہا کہ جی آپ کے پاس ایک نکمہ جو ہے وہ سی ایم موجود ہے، وہ ہے عثمان بزدار۔ سب سے زیادہ جو ہے ان کے خلاف ہمارے ساتھ جو تھا وہ تھا ہماری پارٹی کے ساتھ کہ جی آپ نے نکمہ وزیر اعلیٰ لگا دیا ہے، معذرت کے ساتھ بالکل۔ تو میں اس وقت اس چینل سے میں یہ کہتی ہوں کہ جس پرسنالٹی کو اس وقت امپوز کیا جا رہا ہے وہ ان سے بھی کہیں پیچھے نکمی ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے عثمان بزدار سے بھی پیچھے ہوں گی، بالکل ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنا بڑا آپ یہ پبلک آفس ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے، لیکن ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ لوگوں میں طنز کرنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اس نہج کے لے کے جانا جو اس کو ان کی پارٹی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس میں میڈم مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا بہت ہاتھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سی وی میں صرف ایک چیز پرومیننٹ ہے، وہ ہے ڈاٹر آف میاں محمد نواز شریف، اس کے علاوہ ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے۔ سزا یافتہ ہیں، کیسز ہوئے، جس حد تک جا کر وہ کیسز ختم کروائے گئے ڈیل کے تحت، جیسے بھی وہ سب کو پتہ ہے۔ پھر آپ ان کے بہاف پر کیا چیزیں ہیں؟ ایک فونٹ جو جعلسازی کے ساتھ آپ ڈیل بنواتی ہیں، آڈیو ویڈیو، آپ کی سی وی میں یہ چیزیں مینشن ہیں، لیکن وہ مقدمات تو سارے غلط ثابت ہو گئے، باعزت بری ہو گئی۔ دیکھیں باعزت بری ہوئی، سب کو پتہ ہے وہ باعزت بری ہونا کیسا ہے ان کا۔ آیا وہ انہوں نے تمام کیسز کو جو ہے وہ بالکل اس پہ میرٹ پر آ کے انہوں نے فیس کیا، ایسا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک ڈیل ہوتی ہے، آپ پہلے تمام کیسز کو دیکھتے ہیں، پھر آپ جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں لندن یاترا پہ، اس کے بعد ایک ڈیل کے تحت واپس آتے ہیں، پھر ان کیسز کو ایک ڈیل کے تحت ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم باعزت بری ہو گئے، تو اس کو ہم باعزت بری ہونا نہیں کہتے۔ اگر آپ باعزت بری تھے تو اس وقت حکومت بنانے میں آپ کو مشکل پیش نہ آتی، آپ کے پاس اتنے ووٹس ہوتے، آپ کے پاس اتنی سیٹیں ہوتی کہ آج آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، کبھی کہیں کسی پارٹی کے پاس جا رہے ہیں، اور ہر پارٹی آپ کو جھنڈی پنجاب میں تو کلیئر ہے، ہم تو مریم نواز کی بات کر رہے ہیں، پنجاب میں آپ سے کہیں زیادہ بھی ہماری سیٹیں ہیں۔ پھر ان تمام جو ہماری سیٹیں ہیں ان کو جو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ جب آپ اس کے معاملات لے کر چل رہے ہیں نا، اگر آپ کی سیٹیں اتنی ہیں تو پھر گھبرا کیوں رہی ہیں؟ آپ گھبرائیں نا، اور پھر آپ جو ہے آن میرٹ فیصلے ہونے دیں معذرت کے ساتھ۔ تو نہیں ہو رہے آن میرٹ فیصلے، میں سمجھنے قطعا نہیں ہو رہے۔ دیکھیں جی ابھی آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے اتحادی آج انہوں نے بھی اس پہ جو ہے وہ ڈس ایگری کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ کب ہم قطعا جو ہے اس کے اوپر ہم ایگری نہیں کر رہے ہیں، ہم اس میں بالکل بھی جو ہے نا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ صحیح ہے۔ واپس مریم، آج کا پروگرام مریم نواز پہ، آج کا پروگرام جو ہے مریم نواز کے اوپر، نایاب عثمان بزدار سے بھی بدترین کارکردگی ہوگی، باقی پرسنالٹی وغیرہ کی بات نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں آپ بڑا نااہل کہتے تھے، وہ تو عثمان بزدار سے بھی پیچھے ہوں گی لگتا ہے۔ نہیں دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ریکارڈز قائم کر چکی ہے نااہلی کے، خاص طور پہ جو وزارت اعلیٰ کو سلیکٹ کرنے میں، اس وقت ان کے پاس ایک اور ایڈیشن ہو چکی ہے بہت زبردست قسم کی، جو عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی نامزد کیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پہ غور کرنے کی بجائے، اپنے ماضی پہ غور کرنے کی بجائے، انٹروسپیکٹ کرنے کی بجائے، غلطیاں تسلیم کرنے کی بجائے ہمیشہ دوسروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔
دیکھیں خان صاحب کی چوائسز غلط تھیں، انہوں نے بہت اہم وزارتیں کابینہ میں بھی اور بھی کافی جگہوں پر جو اپنی ٹیم بنائی وہ ٹیم اچھی نہیں تھی، اور یہ بات تسلیم کرنی چاہیے. لیکن اس وقت بھی جو وہ نامزدگیاں کر رہے ہیں اس سے یہ سامنے آتا ہے کہ وہ مزید کانفرنٹیشن کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. اس وقت بھی وہ یہ چاہتے ہیں، انہوں نے ایسے کینڈیڈیٹ کو نامزد کیا ہے جن کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کیوس کا، کانفرنٹیشن کا، اور بہت ہی ایک ہارڈ لائن سٹانس. اچھا چلیں اس پر بات کرنے کے لیے، چونکہ بات ہو رہی ہے مریم نواز کے حوالے سے، اور مریم نواز سے بات جب ہوتی ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر مریم نواز بہت زیادہ ایکٹیو ہے، نظر آتی ہیں. تو یہاں پر اسی پر بات کرنے کے لیے مریم اکرام ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ایک تھوڑے عرصے میں بہت نام کمایا ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے طور پہ. مریم السلام علیکم. وعلیکم السلام. مریم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ بتائیں. مریم یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو مریم نواز کا بطور چیف منسٹر آنا پنجاب میں؟ اور یہاں پر سیدہ لبنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انصاف لائرز فورم سے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ عثمان بزدار سے بھی ناقص کارکردگی ہوگی، پیچھے ہوں گی. اچھا چلیں، یہ تو انہوں نے مانا کہ عثمان بزدار سے ناقص ہوگی. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لاہور کو انہوں نے پیرس بنا دیا عثمان بزدار نے 3.5 سال میں. تو میں پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مانا. اور دوسری بات میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ جو ہے خاتون نامزد ہوئی ہے تو میرا یقین ہے اور مجھے انشاءاللہ اس چیز کو دیکھنے کو بھی ملے گا کہ آنے والے وقت میں جو ہے پنجاب ترقی کرے گا اور دن رات محنت جو ہے وہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ کرے گی. آپ کو لگ رہا ہے کہ ترقی کریں گے؟ وہ کہتے ہیں اس کی سی وی میں ہے کہ میاں نواز شریف کی بیٹی کے ہونے کے علاوہ اس وجہ سے یہ سارا کچھ. دیکھیں جی، مشکل وقت میں پارٹی کو بھی سنبھالا ہے. مریم نواز نے اپنے والد کا جو ہے وہ دستے بازو بنی ہے. الیکشن انہوں نے جیتا ہے اپنی کارکردگی دکھانے کا اگر ان کو وقت ملا ہے. تو اب یہ تو نہیں آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ وہ ایک پریزیڈنٹ کی بیٹی تھی، یا پریزیڈنٹ جو ایک ہمارے 16 مہینے جنہوں نے گزارے ہیں ان کی بھانجی ہیں یا بھتیجی ہیں، واٹ ایور. آپ رشتہ داری کو سائڈ پہ رکھ کر آپ یہ دیکھیں کہ اقتدار مل چکا ہے. اب انہوں نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، اس کو پاکستان کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے کہ پاکستان کے بھلے کے لیے وہ کیا کر سکتی ہیں. اور ہمیں آنے والے وقت کو سوچنا چاہیے، نہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک ابا کی بیٹی ہیں اس وجہ سے انہیں اقتدار دیا جا رہا ہے یا پھر جسٹ اس لیے ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. سنبھال لیں گی پنجاب کو؟ بہت بڑا صوبہ ہے. ہاں جی بالکل، پنجاب کو سنبھالیں گی اور وہ انشاءاللہ ایک نئے ایم کے ساتھ سامنے آئیں گی. اور آبویسلی پہلی بار انہوں نے یہ اقتدار ملا ہے اور آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اور پنجاب آپ کو پھلتا پھولتا نظر آئے گا، اور یہ ہماری امید ہے اور یقین بھی ہے. اچھا ویسے کیسے دیکھتی ہیں خواتین ان کے پرسنالٹی کو، ان کے ڈریسز کو، ان کے جوتوں شوتوں کو، بیگز کو برانڈڈ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں وہ ایک ایگزامپل ہے نا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے. ہر بندہ اپنے طبقے کے مطابق نا اپنی ڈریسنگ کرتا ہے، اپنا بناؤ سنگار کرتا ہے، اپنے آپ کو مینج رکھتا ہے. بیسک یہی ہے کہ مریم نواز نے بھی اپنے آپ کو اپنے جو ان کا عہدہ ہے، جو ان کا کیا کہتے ہیں فادر کی طرف سے ان کے پاس جتنی پراپرٹی ہے، واٹ ایور جو بھی چیزیں ہیں ان کو اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو ان کا یہ بھی پرابلم ہے کہ ان کے ڈریسنگ کو، ان کے یہ لوئس وٹن کے بیگس کو، ان کے مفرلز کو، ان کے شوز کو بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ جب ایک انسان کے پاس ہے تو وہ اپنے آپ کو کیوں نہ لگائے. تو میں تو ایڈمائر کرتی ہوں کہ چلیں وہ اچھی ڈریسنگ کرتی ہیں، ہمیں بھی اس لیول تک اللہ پاک لے کر جائے. ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس کا جو دل کرے وہ اس کو بائے کرے، اس کو ڈریس کرے. سو دیٹس اٹ. مریم نواز ایک آئیڈیل ہے، سب کی آئیڈیل ہیں، سب کی آئیڈیل ہے. بہت بہت شکریہ. لیکن لبنہ وہ کہہ رہے ہیں جیلیں برداشت کی، انہوں نے اپنی پارٹی کو سنبھالا، اپنی پارٹی کو لے کر چلی، ایکسپیرینس ہے، کرزما ہے، سارا کچھ ہے. تو آپ کسی چیز کو نہیں مانتی اس میں سے؟ دیکھیے میری بات سنیں نا، بات پھر وہی آتی ہے، میں سی وی کی بات کروں گی کہ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو پارٹی میں بہت سی ایسی خواتین موجود ہیں. میں مسلم لیگ نون کی بات کروں گی، پیپلز پارٹی کے والے سے بات کروں گی. بہت ہی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے بڑے مشکل حالات میں اپنی پارٹی میں جو ہے وہ پارٹی کو سروس دی ہے. صحیح ہے. محترمہ بے نظیر صاحبہ، میں خاندان کے تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہوں، میں بڑا ان کو ایڈلائز کرتی ہوں. ہم زندہ لوگوں کو کم آئیڈیلائز کرتے ہیں جب اس کے بعد ہی زیادہ کرتے ہیں. ہم ان کو ابھی تک ایڈلائز کرتے ہیں جن حالات میں انہوں نے اپنے معاملات کو پارٹی کو لے کر چلی، وزیر اعظم رہی، وہ بڑے اچھے انداز میں. جہاں تک میڈم محترمہ مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے، بات یہ ہے کہ پارٹی میں تو اور بھی بہت سی خواتین موجود تھیں جو ان کے پاس تجربہ بھی تھا، جنہوں نے پارٹی کے کئی سالوں سے سرو کرتی آئی ہیں. تو کیا وجہ ہے صرف اور صرف مریم نواز کا تو آپ جو ہے خدا نکال لیتے ہیں؟ تو جو باقی خواتین ہیں جو اس سے بہتر میں سمجھتی ہوں کہ پارٹی کے لیے جو ہے وہ سروس دے سکتی ہیں، تو ان کو
جو ہے وہ کیوں نہیں سامنے لائے گا. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پھر یہ ایک جو ہے وہ ایک موروثی سیاست ہے جو باپ سے, بیٹے سے, چچا سے, بھائی سے بس یہی میں ٹریول کرتی رہے گی. اور جو عام خواتین ہیں جو پارٹی کو سرو کر رہی ہیں ان کا پارٹی میں اس کا مطلب ہے کہ کوئی اسکوپ نہیں ہے. کیا وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتی تھیں؟ بن سکتی تھیں اگر ان کے لیے ان کی سی وی پہ بھی کوئی اسی قسم کا کوئی رشتہ جو ہے وہ موجود ہوتا. تو یہ ساری کی ساری جو ہے کہانی یہی ہے جی, وہ سی وی پر رشتہ موجود نہیں اس لیے باقی خواتین آگے نہیں آ رہی. میں تو یہ سمجھتی ہوں انہوں نے جن خواتین کا نام لیا کہ کہا کہ یہ خواتین جو ہے مسلم لیگ نون میں موجود ہیں اور ان کو بھی آگے آنا چاہیے تھا اور ان کو وزیر اعلیٰ کے لیے کیوں نہیں نامینیٹ کیا جائے, تو انہی خواتین کا انتخاب مریم نواز ہے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے ابھی انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ جو ہے یہ ایک نکمے وزیر اعلیٰ کے طور پہ بزدار صاحب جو ہے ثابت ہوئے, تو اسی طرح جس طرح یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو آئیڈیلائز کرتی ہیں, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہی مریم نواز کو بھی آئیڈیلائز کریں گی. اور اس کی مثال, اور خاص طور پہ ان کے اس طرح کے فیصلے جس طرح سے یہ کہہ رہی ہے جو بزدار والے اور کیسز والے, تو اسی سے ریلیٹڈ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح یہ ابھی انہوں نے جو ہے کے پی کے کے لیے یمین گنڈاپور صاحب کو جو ہے وہ منتخب کیا. تو میں تو یہی سمجھوں گی کہ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح پنجاب میں امید سحر اور کے پی کے میں خدا کا قہر. پنجاب میں امید سحر اور کے پی کے میں خدا کا قہر. اگر آپ خواتین ہی کی بات کر رہی ہیں تو پھر وہ خواتین جو 10 مہینے سے جیلوں میں بند ہیں وہ بھی خواتین ہیں, وہ بھی کسی کی ماں ہیں, بہنیں, بیٹی ہیں. تو نہیں نومئی کرنا تھا نا کیسز میں ان کو بلانٹڈ کیسز میں. ان خواتین میں مریم نواز صاحبہ بھی تھی جن سے سیاسی انتقام لیا گیا, جن کے پاس نہ تو کوئی پبلک آفس تھا, ان سے پھر بھی انتقامی کارروائی کی گئی صرف اس لیے کہ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے, تب یہ نام نہیں لیا گیا. اگر وہ کہا ہوتا تو ہماری خواتین جو اس کو جیلوں میں بند ہیں ناقدر جو ہے وہ سزائیں کاٹ رہی ہیں, وہ سزائیں نہ کاٹتی, وہ بھی کسی کے مائیں, بہنیں, بیٹیاں. اگر آپ کسی کی خواتین کو معذرت کے ساتھ لبنہ ایک بات ہے, دیکھیں میری بات سنیں, ایک فکرہ صرف لبنہ ایک فکرہ خواتین اور چاہے نون وہاں اس کی لبنہ ایک فکرہ صرف ان کے لیے عزت نہیں ہے. لبنہ ایک فکرہ صرف خواتین ہیں, قابل احترام ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, مثلا عالیہ حمزہ ہیں, ان کے بچوں کی ویڈیوز دیکھی, سارا کچھ. ڈاکٹر یاسمین کو دیکھ رہے ہیں کہ کس کے تو بیمار خاتون ہے, بوڑھی عورت ہے. ان کو نہیں جانا چاہیے تھا, ان کو 9 مئی حملے کرنے نہیں جانا چاہیے تھا, ان کو جی ایچ کیو پر کور کومینڈر ہاؤس میں آگ نہیں لگانی چاہیے تھی. میں اس میں سے اتنا جواب دوں گی کہ اگر لیڈر مشکل میں ہو تو پیچھے سے جو ہے اگر کارکن ساتھ نہ دیں تو وہ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. ساتھ دیں, مظاہرے کریں, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں. ہمارا لیڈر موجود تھا, ہمارے کارکن, ہمارا لیڈر موجود تھا. معذرت کے ساتھ ان کا لیڈر کبھی بھی موقع پہ موجود نہیں رہا کیونکہ وہ لندن یاترا کے لیے نکل جاتے ہیں, تو ان کے کارکنوں نے کہا جب ہمارے لیڈر یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو انہیں تو قید میں ڈال دیا جاتا ہے, انہیں تو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ہر بار ڈیل کر کے پھر آپ ہی کا لیڈر جاتا ہے. ہر بار جلا وطن نہیں ہوتے, وہ جلا وطن نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ ڈیل کر کے جاتی ہیں, وہ ہمیشہ ڈیل کر کے جاتے ہیں. یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں, وہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں. کاش آپ کا لیڈر بھی سروائیو کرے, یہاں کے حالات کو فیس کرے. سے اپنی مقبولیت جو ہے اس میں کمی لے آئے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ یہ ہمیشہ سے انہوں نے اپنے نوجوانوں کو یہی سکھایا ہے کہ ہمیشہ آپ نے جو ہے نا بس سوشل میڈیا پر آ کر ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا ہے. بات اب تو سوشل میڈیا سے آگے نکل گئی ہے, اور یہ آپ کے سامنے سوشل ایکٹیوسٹ جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کو سامنے لانے کے لیے انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم مریم نواز صاحبہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہی ہیں. بات صرف اسی ہے, دیکھیں نا گراؤنڈ ریئلٹی پر آتے ہیں نا. اگر آپ کو یہ ہے, اگر آپ کو 9 مئی کی بات کرتے ہیں, 9 فروری کا 8 فروری کا جو فیصلہ آ گیا اس کو بھی دیکھیں نا. بات تو سوشل میڈیا سے آگے نکل گئی ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے. چلے اسی پر بات کرنے کے لیے سحر ندیم بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. آپ بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں. سحر السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. جی سر, مریم نواز بن رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, اچھا فیصلہ ہے برا فیصلہ ہے؟ یہ میں اس کا آپ کو باضابطہ جواب دیتی ہوں اپنے انداز میں. تو اس کے بارے میں پہلے تو میں مریم نواز صاحبہ کو باضابطہ مبارکباد پیش کروں گی. اچھا, کہ پہلی بار پاکستان میں سب سے بڑے صوبے میں وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں ایک لیڈی. صحیح. اس سے پہلے ترکی اور بنگلہ دیش میں مثالیں موجود ہیں, اور پاکستان میں بے نظیر بھٹو صاحبہ موجود رہی ان عہدوں پر اور بہت ورک بھی کیا. جی وزیر اعظم رہی وہ, لیکن وزیر اعظم رہی. جی ہاں, اور ایک مثال بھی بنی. اب اس کے بارے میں اگر آپ اجازت دیں تو علامہ اقبال نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی جو کہ آج کل کے حالات کے حساب سے بہت موزوں ہے, اور مریم صاحبہ کے حساب سے اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کروں. جی جی جی.
जी नज़म हाजिर है कि जवाब शिकवा। शुक्र शिकवे का किया हुस्न अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदे को खुदा से तूने। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम है तो जौहर ये काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गुल ही नहीं। इसका मरियम नवाज से क्या ताल्लुक है इस नज़म का? ये आखिरी शेर सुनिए। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। ठीक हो गया, सही। अब थोड़े से इतराज की बात ये है सर कि हम लिखने वाले लोग हैं, हम किसी जमात की तरफ से बात नहीं कर रहे, हम पूरी अवाम के दिल के हालात और मुल्की हालात के हिसाब से बात करते हैं सही। कि मरियम नवाज साहिबा के बारे में बहुत अच्छा फैसला किया गया होगा। उनके बैग, कपड़े, जूते बहुत जबरदस्त, उनकी पर्सनैलिटी आला से आला, उनके लिबास आला से आला, सब कुछ बहुत आला से आला। ठीक है, लेकिन ये कहा गया वो तजर्बा जिसमें हम जैसे लोग या आम औरतें गलियों मोहल्लों में सियासत सीख कर छोटे छोटे लेवल से आगे जाती हैं और उनके बाप वजीर या सफीर नहीं तो उनका मुस्तकबिल क्या? पहली बात। ठीक। दूसरी बात ये कि पंजाब एक बड़ा सूबा है, इसकी जिम्मेदारी एक जबरदस्त जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की मुआशी कैफियत को देखिए, सही। पाकिस्तान पर मौजूद कर्जों को देखिए, सही। पाकिस्तान में बिजली की कम फराहमी, गैस की नायाब फराहमी, मसाइल है, सही है। आने वाले बिलों की सूरत हाल को देखिए, हमारे नौजवानों के जहन के इंतशार को देखिए, हर लम्हा बढ़ती हुई महंगाई को देखिए सर। तो ये बताइए कि ये मुल्क क्या इस तरह से आसानी से चलाया जा सकता है कि मरियम नवाज अपनी वालिद की लेगेसी को बस रिज्यूम करती जाएं? तो ये तजर्बे का मैच किस चीज से हम बनाएंगे? किस लिए लोग मैट्रिक के बाद दरमियान में बहुत से स्टेप्स पास करते हुए पीएचडी करते हैं? क्या वालिद पीछे से डिक्टेट करता जाए तो सूबे इस तरह चला सकती हैं? क्या पाकिस्तान के हालात इस चीज के मुतकाजी हैं? अच्छा, मुझे समझ नहीं आई, पहले आपने सारी तारीफ की, अब आप अपोज बोल रही है। मुझे बताइएगा आप हक में है कि मुखालफत में है? हक में है या मुखालफत में है? नहीं, तारीफ ये की कि उनके लिबास, जूते हक में है, लेकिन लिबास की अच्छा फैसला है, गलत फैसला है? चले आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, अच्छा फैसला है, गलत फैसला है? सर जी, ये एक रिस्क लेने की कंडीशन में हमारे मुल्क को मजीद एक रिस्क में से गुजारा जा सकता है। कपड़े, जूते और ब्रांड्स के होने से मुल्क नहीं चला करते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि और रिस्क ले लिया गया है। कपड़े, जूते, ब्रांड्स के साथ मुल्क नहीं चला करते। चूँकि हम डिबेट के बिल्कुल आखिर में जा रहे हैं। नायाब, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब आपके ख्याल में कितनी कामयाब होगी, कितनी नाकाम होगी, कितने फीसद, क्या सोच की नज़र क्या आ रहा है आपको, एक्सपेक्ट क्या करती हैं? देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस वक्त, पाकिस्तान को हमें बहुत रियलिस्टिकली देखना है, ठीक है? इसीलिए मैं बार बार जो है वो ब्लैक एंड वाइट इस तरह येस और नो में जवाब नहीं दूंगी। सीधी सी बात चले इसको करते हैं 10%, 20%, 50%, 60%, 70%। ऑल डिपेंड्स ऑन हर कि अगर वो गवर्नेंस पे फोकस करें, इंतकाम पे फोकस ना करें, टीम अच्छी बनाएं और अपने जो बहुत सारे उनके मुखालफीन हैं उनको अगर गलत प्रूफ करना चाहती हैं तो मेहनत से काम करें और सियासत जो है उसको दुश्मनी और इंतकाम की तरफ मत लेकर जाएं। पंजाब के अंदर वापस जो है वो हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमें मैच्योर लीडरशिप चाहिए। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि पहली खातून वज़ीर आला, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान की सब ख़वातीन भी आपकी तरफ देख रही होंगी, लेकिन बहुत से मुखालफीन भी उनकी तरफ देख रहे होंगे कि वो फेल हों। तो इस ज़िम्मेदारी को जो है वो अच्छे तरीके से निभाया जाए, सिंसियरली निभाया जाए और जो भी हो लोगों का भला हो उसमें, और ऐसी सियासत की जाए जिसमें लोगों को तोड़ा नहीं, जोड़ा जाए। बिल्कुल जोड़ा जाए। और इसमें सारा आपको क्या नज़र आ रहा है, कामयाब होंगी किस बुनियाद पे होंगी, कमी रह जाएगी किस बुनियाद पे रह जाएगी? जी 110% कामयाब होंगी इंशाल्लाह, और वो मुझे तो कामयाबी बहुत करीब नज़र आ रही है, बल्कि कामयाब हो चुकी हैं। जैसे कि आपने इन सोशल एक्टिविस्ट्स की भी ख्वाहिशात सुनी कि हम चाहते हैं कि खातून वज़ीर आला आए, और मैं तो समझती हूँ कि उन तमाम ख़वातीन को इस बात का खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो उनकी ना तो सिर्फ एक पार्टी की जो है वो वज़ीर आला होंगी, बल्कि उन ख़वातीन की भी
जो है ना वो स्पोक्स पर्सन होंगी जो कि अपने और एक और हकूक़ वाने बाला तक पहुंचाना चाहती हैं। सर एक खातून जो है वो मुझे तो लग रहा है कि आगे पार्टी की सरबराह भी हो सकती हैं वो, इंशाल्लाह, जी। क्योंकि मियां नवाज शरीफ जिस तरह मेरे ख्याल है उन्होंने वही काम किया, पहले पंजाब उन्होंने खुद संभाला, पंजाब से उन्होंने खुद सियासत की, मैनेजमेंट की, मकबूलियत हासिल की, फिर वो आगे लेकर गए, तो मेरा अपनी बेटी को भी वही बिल्कुल ऐसा रास्ता समझा दिया। जाता है कि जी जिस तरह इन्होंने कहा कि मैट्रिक और इंटर हम लोग छोटे पैमाने से शुरू करते हैं और ये तो फौरन बड़े पैमाने पे आ गए, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने पहले जब पार्टी की कमान संभाली थी तब वो आम कारकुन के तौर पे काम करती रही, फिर उसके बाद जाकर उनको ओहदा दिया गया चीफ ऑर्गेनाइजर का और अब उनको मुंतखब किया गया है। तो वो भी हमेशा जो है वो एक छोटे स्टेप से ही कदम बढ़ाते हुए उन्होंने अपने आप को मनवाया और फिर जाकर ये इतना इंतखाब जो है लुबना ज़ारा ने एक कहा कि एक खातून है और ख़वातीन को ख़वातीन का साथ देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं इसमें वली साहब सिर्फ एक बात कहूँगी, देखें सिर्फ और सिर्फ ये कि पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और आप जो वज़ारत आला के लिए अगर आपने मुंतखब किया ना तो फिर हर बात से हर आर्गूमेंट से हटकर मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, देखिए आपने इतने बड़े सूबे को अपने हेड करना है, सही, ये एक मशवरा है। अब सियासी तरबियत बहुत ज़रूरी है। मरियम नवाज़ साहिबा का जो भी कंडक्ट रहा है, हार्श हो जाना और बयान देना, दारों के ख़िलाफ़ बयान देना, आपस में इस किस्म के जो है वह मामलात को लेकर चलना जिसमें दूरियां पैदा हों। मैं नायाब मैडम जो बैठी हैं यहाँ पर उनका बिल्कुल एग्री करूँगी कि इतने बड़े सूबे की जो जिम्मेदारी आप पे दी जा रही है ना, तो आपने बहुत विजडम के साथ इस मामलात को लेकर चलना है। अगर वो इसके लिए मुंतखब हो जाती हैं, हालात तो साजगार नहीं है, लेकिन साथ साथ मैं सिर्फ सीखूंगी कि बड़ी सूबे की अगर आपके तो अपने घर के मामला सीधे नहीं चल रहे हैं, आपके अपनी फैमिली में अपने घर के मामला को आप नो पर्सनल कमेंट प्लीज, आप इतने बड़े सूबे को आप इतने बड़े सूबे को कैसे लेकर चलेंगे? आप इतने बड़े मेरा ख्याल है उनकी फैमिली बहुत ठीक चल रही है, इतने बड़े सूबे को लेकर कैसे चलेंगी? नहीं मेरा ख्याल है उनकी फैमिली बहुत ठीक चल रही है, इसको आपको बहुत बेहतर चल रही है, आपको इस चीज की जरूरत है, अपनी तबीयत में ठहराव लेकर आएं और ये जो इंतकाम लेना है ना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सईदा लुबना तशरीफ लाने की, सईदा ज़ोहरा आपका शुक्रिया, नायाब जान आपका शुक्रिया, बाकी जो हमारे साथ आमना उस्मान थी, मरीम इकराम थी, सर नदीम थी, उनका भी शुक्रिया। और अल्लाह करे एक खातून है और हमारी ख़वातीन बहुत अपने एबिलिटीज़ से, अपनी सलाहियतों से बहुत अहम जगहों पर, तालीम के मैदान में देख लें, बाकी जगहों पर देख लें, अल्लाह करे यहाँ पर भी ये तजर्बा कामयाब हो, पंजाब मज़ीद तरक्की करे, इसी ख्वाहिश के साथ अल्लाह हाफ़िज़।